ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولاد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع مثال ألا تطغوا مثال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا مثال خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے یہاں معجزات کی، کرشموں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان عبادتوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر معجزات، چمتکار، کرشمے اس کا لائف سٹائل بن جایا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک بچے کے بارے میں بتائیں گے جس کی پوری لائف سٹائل کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا ہو؟ جی ہاں دوستو، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی ملک الجیریا میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقی عرب ملک الجیریا میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سال کا یہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مشہور دعا کے ایک لفظ بھی نہیں بول پاتا، یہاں تک کہ وہ عربک شبد دراجہ یعنی سائیکل بھی نہیں بول پاتا، لیکن قرآن کریم کی آیات بڑی روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجیریا سمیت عرب ممالک کے اخبار اور ٹی وی چینلوں میں یحییٰ کی پوری سٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجیریا کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس چمتکاری بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمجھ رہی تھی، اور میں وہیں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی کہ اسی بیچ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی باوقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، تم اسے لے لو۔ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مکہ میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو شام میں مجھے کسی نے آواز دی جس میں سورہ مریم کی ایک آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، خواب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت یعنی اس کی پیدائش تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کے دائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو۔
اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھا رکھا تھا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہو گئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی تو اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے، یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک اسے نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کروا لے۔ اس قرآن کے ساتھ دھیرے دھیرے یحییٰ کی صلاحیت میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ عرب مشہور قرائے کرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگتے ہیں تو یحییٰ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے رب تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، جو تجھے مبارک ہو۔ الجیریا میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کو دنیا کا نوعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ دوستو، آپ سب بتائیں آپ سب کو یحییٰ کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ سب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔